السلام علیکم احباب، زیب نثار زیبی آپ سے مخاطب ہوں، اور بروز منگل 4 بجے شام حدیث نبوی اور کردار سازی کے عنوان کے تحت آج جن حدیث کے بعد جس موضوع پر جن حدیث کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے موت کے بارے میں۔ تو قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ موت کی بے ہوشی یقیناً طاری ہوگی، تو ہم بتا دیں گے کہ یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا۔ اور موت کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں، جن میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ واعظ و نصیحت کے لیے موت کافی ہے۔ پھر کہا گیا ہے کہ جس کسی نے کل کے دن کو اپنی عمر کا حصہ سمجھا، اس نے موت کے ساتھ نیک برتاؤ نہیں کیا۔ یعنی جس کسی نے کل کے دن کو اپنی عمر کا حصہ سمجھا، اس نے موت کے ساتھ نیک برتاؤ نہیں کیا۔ یعنی کل کا دن ہماری زندگی میں آئے گا اور ہم اس کے منتظر رہیں گے اور اس کے بارے میں بڑے بڑے پلاننگ کریں گے، پلان بنائیں گے، تو یہ جو ہے مناسب بات نہیں ہے۔ اور یہ اگر اس طرح سے ہم سمجھ رہے ہیں اپنی عمر کے حصے کو کل کے دن کا حصہ بنا رہے ہیں، کل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں، تو ہم موت کے ساتھ نیک برتاؤ نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ نہیں، حدیث میں کہا گیا کہ جس کسی نے کل کے دن کو اپنی عمر کا حصہ سمجھا، اس نے موت کے ساتھ نیک برتاؤ نہیں کیا۔ جو شخص اپنا کفن تیار رکھتا ہے اور وہ جب بھی اپنے کفن پر نظر ڈالتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے۔ یعنی بار بار ذکر کیا گیا ہے اس حوالے سے، تاکہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جائیں اور دنیاوی خواہشات سے جو ہیں وہ پرہیز کریں، اور دنیاوی جو چمکدار چیزیں ہمیں اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں ان کے دھوکے میں ہم نہ آئیں۔ پھر کہا گیا کہ امیدوں کے برآنے سے پہلے موت آ جاتی ہے۔ یعنی ہماری جو خواہشات ہیں، ہماری جو امیدیں ہیں، ہمارے جو پلان ہے، پروگرام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، ابھی ہم نے یہ کرنا ہے، ابھی ہم نے یہ کرنا ہے، تو یہ جو ہے یہ سب چیزیں رکھی رہ جاتی ہیں، اور اس سے پہلے ہی موت جو ہے وہ ہمیں آ کر دبوچ لیتی ہے۔ تو امیدوں کے برآنے سے پہلے موت آ جاتی ہے، یہ بھی ایک حدیث ہے۔ پھر کہا گیا کہ لذتوں کو فروغ کرنے والی کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ جو لذتوں سے آپ کو آزاد کر دے وہ ہے چیز موت، تو اس کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ اگر چوپایوں کو موت کا اتنا علم ہوتا جتنا انسان رکھتے ہیں تو تمہیں موٹا تازہ گوشت نہیں ملتا۔ موت کے خوف سے سارے چوپائے جو ہیں وہ لاغر ہو جاتے۔ موت کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو، کیونکہ ایسا کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور دنیا میں زہد پر ابھارتا ہے۔ یعنی نیکی اور اچھائی کے کاموں کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے۔ اگر آپ موت سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں یا موت سے ڈرتے ہیں یا موت کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیتے ہیں، اور موت اپنے گناہوں پر آپ کو شرمندگی ہوتی ہے، توبہ کرتے ہیں، آپ بار بار شرمندہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے۔ تو موت کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو، کیونکہ ایسا کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور دنیا میں زہد پر ابھارتا ہے۔ پھر ہے تم میں سے عاقل ترین وہ شخص ہے جو موت کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، اور تم میں سے محتاط ترین وہ شخص ہے جو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرتا ہے۔ اور مومن کے لیے موت ایمان کے پھول کے مانند ہے، مومن آسانی سے جان دیتا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سے کون سب سے بڑا زاہد ہے؟ فرمایا، جو قبر اور اس کی بوسیدگی کو نہ بھولے، دنیاوی آرائشوں کو ترک کرے اور باقی رہنے والوں کو فانی پر ترجیح دے، اور آنے والی کل کو اپنی زندگی کا دن شمار نہ کرے اور اپنے آپ کو اہل قبور میں سے جانے۔ کہ ایک شخص نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سے کون سب سے بڑا زاہد ہے؟ سب سے بڑا نیک کون ہے؟ سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ تو فرمایا، جو قبر اور اس کی بوسیدگی کو نہ بھولے۔ جو قبر کو نہ بھولے اور اس کی بوسیدگی کو نہ بھولے۔ یہ قبر کس طرح سے بوسیدہ ہو جاتی ہے؟ دنیاوی آرائشوں کو ترک کرے اور باقی رہنے والوں کو فانی پر ترجیح دے۔ دنیاوی آرائشیں جو ہیں ان کو ترک کر دے، اور آنے والے کل کو اپنی زندگی کا دن شمار نہ کرے اور اپنے آپ پر اہل قبور میں سے جانے۔ یعنی میں انہی میں لوگوں میں شامل ہوں جو لوگ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، اور مجھے بھی وہیں پر جانا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں ہمیشہ، یہی جو ہے ہمیں اچھے کام کی طرف یہ بات ہمیں راغب کرتی ہے۔ پھر ایک حدیث میں آیا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جنہیں فرزند آدم ناگوار سمجھتا ہے، موت کو ناگوار سمجھتا ہے، جبکہ مومن کے لیے موت دنیا کے فتنوں سے راحت ہے۔ دوسرے، وہ مال کی کمی کو ناگوار سمجھتا ہے، جبکہ مال کی کمی قیامت کے دن کے حساب کو کم کرتی ہے۔ یعنی جتنا مال ہمارے پاس ہوگا اتنا زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر حساب کتاب دینا ہوگا۔ تو مال کی کمی جو ہے وہ قیامت کے دن کے حساب کو کم کرتی ہے، اور جو ہے ہم جتنا زیادہ موت کو ناگوار سمجھتے ہیں جبکہ مومن کے لیے موت جو ہے دنیا کے فتنوں سے راحت ہے۔ ان دنیا کے جو فتنے ہیں اس سے بچنے کا ایک راستہ موت ہے۔ تو موت جب ہمیں جتنی جلدی آئے گی اتنی جلدی ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، اور ہمارا اعمال نامہ جو ہوگا جو مختصر ہوگا، اور اس میں ہمارے اچھے کام شامل ہوں گے۔ تو 2 چیزیں ایسی ہیں جنہیں فرزند آدم ناگوار سمجھتا ہے اور موت کو ناگوار سمجھتا ہے، جبکہ مومن کے لیے موت دنیا کے فتنوں سے راحت ہے، اور دوسرے، وہ مال کی کمی کو ناگوار سمجھتا ہے، جبکہ مال کی کمی قیامت کے دن کے حساب کو کم کرتی ہے۔ پھر کہا گیا کہ ہر چلنے والے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور تمام افراد کا انتہائی مقصد موت ہے۔ یعنی انسان کا انجام جو ہے
اول و آخر اس کا موت ہی ہے۔ فرمایا بے شک ان دلوں کو بھی اسی طرح زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ پوچھا گیا اسے کس طرح ثقیل کیا جا سکتا ہے، یعنی کیسے چمکایا جا سکتا ہے؟ فرمایا موت کو یاد کر کے اور قرآن کی تلاوت کر کے۔ تو یعنی دلوں میں جو زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، تو دلوں کے زنگ کو دور کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ تو کہا گیا کہ دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے موت کو یاد رکھو اور قرآن کی تلاوت کرو۔ جو موت کا منتظر ہوگا نیک کاموں میں جلدی کرے گا۔ جس کو یہ ہوگا کہ مجھے جانا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو وہ شخص جو ہے نیک کاموں میں جلدی کرے گا اور اچھے کام کرے گا اور برے کاموں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ پھر کہا گیا اپنے مردوں کی قبور کی زیارت کے لیے جاؤ اور ان کے لیے رحمت طلب کرو، ان پر سلام بھیجو، کیونکہ ایسا کرنا تمہارے لیے عبرت کا باعث ہے۔ پھر کہا گیا لذتوں کے مٹانے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، کیونکہ تم مالی تنگی میں مبتلا ہو تو یہ تمہیں وسعت کا احساس دلاتی ہے، یعنی یہ تنگی اور دنیاوی زندگی تک محدود ہے، جسے تم خوشی خوشی قبول کرتے ہو ثواب کے حقدار بنو گے۔ اپنا مال دشمن نظر آئے گا، اگر تمہیں مالی فراوانی حاصل ہے تو موت کا ذکر کرو، سخاوت کرتے ہوئے اجر و ثواب پاؤ گے، کیونکہ اموات آرزوؤں کو ختم کرنے والی ہیں اور گزرتی ہوئی راتیں موت کو قریب کرتی ہیں۔ مرتے وقت انسان اپنے پہلے بھیجے ہوئے تو چاہے نیک ہو یا برا ہو کو دیکھتا ہے، یعنی مرتے ہوئے انسان اپنے پہلے بھیجے ہوئے جو اس کے اعمال ہیں ان کو دیکھتا ہے، وہ ایک نیک ہوں یا برے ہوں ان کو دیکھتا ہے، اپنی محتاجی اور تونگری کو دیکھتا ہے، اور جو پیچھے چھوڑے جا رہا ہے اسے بھی دیکھتا ہے، اور اپنے ان اموال کو بھی دیکھتا ہے جو حرام طریقے سے جمع کیے ہیں اور جن کے حقوق کی ادائیگی نہیں کی۔ جب تم کسی جنازے کے پیچھے چلو تو تمہیں چاہیے کہ تمہاری عقل اس بارے میں غور و فکر میں مشغول رہے اور دل میں خشوع پیدا کرتے ہوئے یہ یقین حاصل کرو کہ تم نے بھی ان مرنے والوں کے ساتھ مہلک ہونا ہے۔ 3 چیزوں کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو جو تمہارے لیے مصائب کو آسان کر دیں گی: موت، قبور سے نکلنا اور خدا کے حضور حساب کے لیے پیش ہونا۔ یہ 3 چیزوں کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو جو تمہارے مصائب کو کم کر دیں گی۔ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو ان 3 چیزوں کا ذکر کریں کہ موت کو اور قبور سے نکلنا ہے ہمیں، اور اس کے بعد خدا کے حضور میں اپنے حساب کے لیے پیش ہونا ہے۔ پھر کہا گیا لوگوں آگاہ رہو کہ قبر 5 چیزوں کے بارے میں بات کرتی ہے، کہتی ہے فرزند آدم تم میری پشت پر اکڑ کر چلتے ہو، انجام کار تم نے میرے پیٹ میں داخل ہونا ہے، میری پشت پر خوشیاں مناتے ہو، میرے پیٹ میں آ کر غمگین ہو جاؤ گے، میری پشت پر گناہ کرتے ہو، میرے پیٹ میں آ کر شکنجے اور عذاب پاؤ گے، میری پشت پر ہنستے رہتے ہو، میرے پیٹ میں آ کر رونے لگو گے، میری پشت پر حرام کھاتے ہو، میرے پیٹ میں آؤ گے تو تمہیں کیڑے کھائیں گے۔ تو یہ موت کے بارے میں ساری حدیث تھیں جو میں نے آج آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور ان حدیث میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح انسان جو ہے اس کی زندگی عارضی ہے، فانی ہے، اور جب اپنی اس عارضی اور فانی زندگی پر اتراتا ہے، خواہشات کو جو ہے اپنے گلے لگاتا ہے اور برے کاموں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بار بار کہا گیا ہے کہ موت کو آپ یاد رکھو، جتنا آپ موت کو یاد رکھیں گے اور اگلا دن آپ کی زندگی میں نہیں آنے والا یہ آپ سوچیں گے کہ تو آپ جو ہے اللہ جلد سے جلد نیک کام کریں گے، اچھا کام کریں گے اور برے کاموں سے بچیں گے۔ تو یہ آج میں نے حدیث جو ہے آپ سلام کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ زیب کو اجازت دیجیے۔ شیر رحمان صاحب کا بہت بہت شکریہ جن کے توسط سے یہ پروگرام آپ کے چینل اوشین نیوز پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔